السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ وندے ماترم کو لے کر ملک بھر میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے اور اسی معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کی جانب سے ایک اہم بیان جاری کیا گیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ وندے ماترم سے متعلق بعض پہلو ایسے ہیں جن پر مسلمانوں کے دینی عقائد اور مذہبی احساسات کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے بورڈ نے ایک باضابطہ پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، آپ اپنے اسکرین پر مسلم پرسنل لاء کی جانب سے جو لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وندے ماترم کو قانونی لزوم دینا مذہبی و آئینی آزادی پر حملہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ترمیمی بل منظور کر کے وندے ماترم کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دینے کے اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کے آئینی، سیکولر اور جمہوری مزاج کے منافی اور شہریوں کے مذہبی آزادی پر ایک سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق قانون سازی کے ذریعے کسی مخصوص مذہبی تصور یا عقیدے کو ملک کے تمام شہریوں پر مسلط کرنا دستور ہند کے بنیادی روح سے متصادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ وندے ماترم کو قانونی جبر کے ذریعے تمام طبقات اور مذہبی برادریوں پر لازم کرنے کی کوشش نہ صرف نازیبا بلکہ دستور کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور سازی کے مرحلے میں دستور ساز اسمبلی نے گہرے غور و خوض کے بعد وندے ماترم کے ابتدائی دو بندوں کو ہی قومی سطح پر قبول کیا تھا، جبکہ اس کے دیگر حصوں کے مذہبی مفاہیم کو ملک کے سیکولر کردار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں سمجھا گیا تھا۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ وندے ماترم کے بعض مندرجات ایسے مذہبی تصورات پر مبنی ہیں جن میں وطن کو ایک دیوی کی صورت میں پیش کر کے اس کی وندنا کی دعوت دی گئی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ تصور اس کے بنیادی عقیدہ توحید سے صریحاً متصادم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ذاتی صفات، حقوق و اختیارات میں کسی بھی درجہ کا شرک اس کے ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ کسی مسلمان کو اس کے عقیدے کے خلاف کسی مذہبی مفہوم کے حامل گیت، نعرے یا عمل میں شرکت پر مجبور کرنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور ہند کے دفعہ 25 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل اور اس کی پیروی کی آزادی عطا کرتی ہے، جبکہ دفعہ 19 اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ ان آئینی ضمانتوں کا واضح تقاضا ہے کہ کسی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور ضمیر کے خلاف کسی گیت، نعرے، نظریے یا علامت کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے سپریم کورٹ کے معروف فیصلہ بنام ریاست کیرلا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے حتیٰ کہ قومی ترانے جن گن من کے معاملے میں بھی یہ اصول تسلیم کیا کہ اگر کسی شخص کا مذہبی عقیدہ اسے کسی مخصوص عمل میں شرکت سے روکتا ہو تو اسے محض عدم شرکت کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی میں بعض حالات میں خاموش رہنے کا حق بھی شامل ہے اور احترام کے ساتھ عدم شرکت کو بے احترامی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ وطن سے محبت اور وطن کی پوجا دو الگ تصورات ہیں۔ مسلمان اپنے وطن سے محبت کو اپنے دینی و شہری فریضے کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وطن کو معبود یا دیوی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ حب الوطنی کا معیار کسی مخصوص نعرے یا گیت کی ادائیگی نہیں بلکہ ملک، اس کے آئین، عوام اور ان کے حقوق کے ساتھ وفاداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے حساس اور تقسیم پیدا کرنے والے اقدامات کے بجائے
ملک کو درپیش حقیقی مسائل بے روزگاری، مہنگائی، غربت، تعلیم، صحت، معاشی عدم مساوات اور سماجی ناانصافی کے حل پر توجہ مرکوز کرے۔ عوام کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹا کر جذباتی اور مذہبی تنازعات کو ہوا دینا نہ ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی جمہوریت کے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ ایک مضبوط اور متحد ہندوستان وہی ہوگا جہاں ہر شہری کو مساوی عزت، انصاف اور آزادی حاصل ہو، جہاں کسی کی حب الوطنی کو اس کے مذہبی عقیدے کے ترازو میں نہ تولا جائے، اور جہاں آئین کی بالادستی، مذہبی آزادی اور شہری حقوق کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس خبر کے متعلق اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔